السلام علیکم ناظرین، آج شروع کرتی ہوں میں چوتھی قسط اپنی ناول کی، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک لمبے سفر کے بعد اس کا طیارہ جرمنی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ چیکنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے نکلا اور فضا میں ایک گہرا سانس چھوڑا۔ جنید اس کو سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسا رہا سفر؟ جنید نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ سفر بالکل ٹھیک رہا، تم سناؤ کیسے ہو؟ ہمدان نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تیرے سامنے ہوں، بالکل فٹ۔ وہ لوگ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ جنید نے اس کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ دانی، میں نے تیرے کام کا بندوبست کر لیا ہے، تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینا۔ آج اچھی طرح تیار کر کے کل سے کام پر جانا شروع کر دینا۔ جنید نے روڈ پر نظر جمائے کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ یار، تم نے میری اتنی مدد کی۔ ہمدان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، دوستی میں تو اتنا تو کر ہی سکتا تھا میں۔ جنید نے جواباً کہا۔ کام کیا ہے ویسے؟ ہمدان نے وہ سوال کیا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، ہوٹل میں کام کرتا ہے، میں نے اسے تیرا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم پہنچ جانا، وہ جاب دلوا دے گا۔ دن میں ہوٹل میں کام کر لینا اور پارٹ ٹائم میں کوئی اور کام کر لینا۔ جنید نے تفصیلاً بتایا تو ہمدان کو کچھ اطمینان ہوا۔ جنید نے اسے اس کی رہائش پر چھوڑا اور چلا گیا۔ رہائش گاہ اچھی تھی، اس لیے ہمدان مطمئن ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کمرے میں 2 اور لڑکے تھے۔ یہ رہائش گاہ اسے جس ہوٹل میں جاب کرنی تھی، ان کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ رات بھر سفر کی تھکان اتارنے کے بعد وہ صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مسئلہ قبلہ رخ کے تعین کا تھا۔ سچ شکر کہ ان میں سے ایک لڑکا مسلمان تھا۔ اس نے ہمدان کو جائے نماز پر کھڑا دیکھا تو اس کو اشارے سے قبلے کا سمت بتا دیا۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نماز کبھی قضا نہیں کرتا تھا، آج بھی وہ اپنے دن کا اور اپنے کام کا آغاز اللہ کو یاد کرنے کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ نیا ملک، نئے لوگ، نئی زبان تھی۔ شروع میں مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ سب معمول پر آتا جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد تیار ہوتے ہوئے اس نے سوچا، گھر اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع وہ رات کو جنید کے فون سے کر ہی چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ان لڑکوں کے ساتھ چل پڑا۔ ان کی ڈیوٹی تھی ہمدان کو ایک ہفتے تک پک اینڈ ڈراپ دینے اور ہوٹل میں گائیڈ کرنے کی، لیکن زبان مختلف ہونے کی وجہ سے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کی گاڑی جب ہوٹل کے سامنے آ کر رکی اور وہ لوگ باہر نکلے تو ہمدان اتنے بڑے ہوٹل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو کوئی چھوٹا اور عام سا ہوٹل سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو اس کی سوچ سے زیادہ بڑا ہوٹل تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل کو اندر سے دیکھ کر اس کے ہونٹ واؤ کے انداز میں کھلے۔ وہ پہلی بار ایسا ہوٹل دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکے ہمدان کو چینجنگ روم میں لے آئے اور اسے اسٹاف یونیفارم پہننے کو دیا۔ اسٹاف یونیفارم پہننے کے بعد اسے ہوٹل کے مختلف ایریاز کا وزٹ کروایا گیا۔ اس دوران وہ اسٹاف کے دوسرے لوگوں سے بھی ملا اور خوش قسمتی سے اسے ایک پاکستانی ورکر بھی مل گیا تھا۔ وہ اپنے ہم وطن سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ہوٹل کی انٹرنس میں کھڑے تھے۔ اب اسے اشفاق سے معلوم ہوا کہ ہوٹل کی مالک آج وزٹ پر آئی ہوئی ہے۔ وہ رہیں ہوٹل کی آنر۔ وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب اشفاق نے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اشفاق تو کام سے چلا گیا، لیکن ہمدان وہیں کھڑا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے سے گزر کر گئی تو ہمدان نے سلام کیا۔ وہ رکی اور حیرت سے جواب دے کر چلی گئی۔ اشفاق نے ہمدان کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ ہمدان کو چونکہ وہاں کی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے اشفاق بہت اچھا مددگار ثابت ہوا تھا۔ ہمدان اپنے کام سے کافی مطمئن تھا، اس لیے اس نے پارٹ ٹائم میں بھی ہوٹل میں ہی کام کرنا بہتر سمجھا۔ ہوٹل کے سامنے اس کی گاڑی رکی تو وہ اب سین چینج ہوتا ہے۔ ہوٹل کے سامنے اس کی گاڑی رکی تو وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ وہاں موجود گارڈ نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ سب اسے مارننگ وش کا جواب دے رہی تھی۔ لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر پہنچی جہاں اس کا آفس تھا۔ مینیجر سے تمام اپڈیٹس لینے اور ضروری فائلز پر سائن کرنے کے بعد آفس سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم میم۔ وہ مینیجر سے کچھ ڈسکس کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ آواز پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ مڑی تو اس کے سامنے 22-23 سال کا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ پاکستانی تھا، لیکن اس نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسٹاف یونیفارم میں ملبوس تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے کچھ حیرانی سے جواب دیا، کیونکہ ہوٹل کے اسٹاف میں سے آج تک کسی نے سلام نہیں کیا تھا۔ وہ سب مارننگ وش کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن۔ اس نے تعجب سے مینیجر کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے جواب دیا، میم یہ نیو امپلائی ہے، ضرورت تھی تو میں نے اوکے کر دیا۔ اوکے اینڈ ویلکم ٹو گرینڈ حیات۔ اس نے مینیجر کو جواب دیتے ہوئے ساتھ اس کو خوش آمدید کہا اور
قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ آبش میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آئی تو مسز رندھاوا گھر نہیں تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کا روم بہت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس کے روم میں گرے کلر کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا، چاہے وہ دیواروں پر پینٹ ہو یا صوفے ہوں یا پردے۔ اس کا کمرہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی مالک کا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کا روم سادگی سے سجا ہوا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنی ماما کے روم میں آ گئی۔ وہ پیکنگ کر رہی تھیں۔ السلام علیکم ماما، وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا۔ آفس کے کام سے گئے ہیں، صبح کہہ کر تو گئے تھے کہ جلدی آ جائیں گے۔ انہوں نے جواب ہی دیا تھا کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ دیر بعد مسٹر رندھاوا کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو آبش اور مسز رندھاوا نے مشترکہ جواب دیا۔ ہاں بھائی، کیسی رہی ہماری بیٹی کی میٹنگ اور کس سلسلے میں تھی؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مسز رندھاوا ان کے لیے پانی لینے چلی گئی تھیں۔ بابا میٹنگ تو اچھی رہی۔ مسٹر مائیکل کی نواسی کی شادی ہے۔ بیٹی تو مانچسٹر میں ہے اور لڑکا بھی وہیں ہوتا ہے، لیکن مسٹر مائیکل اپنی نواسی کی شادی خود کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے گیسٹ کو ہمارے ہوٹل ٹھہرانا چاہتے ہیں اور پارٹی بھی وہیں کروانا چاہتے ہیں۔ چونکہ شادی کروانے کی ذمہ داری وہ خود لے رہے ہیں تو انتظام بھی انہوں نے ہی کروانا ہے، اس لیے میٹنگ رکھی تھی، آبش نے تفصیلاً بتایا۔ لیکن آبش، ہوٹل تو فل ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ہوٹل میں اتنے رومز فری ہوں۔ تو پھر؟ مسز رندھاوا نے گلاس بیوی کو تھماتے ہوئے کہا۔ مسٹر رندھاوا نے، جی بابا ابھی تو فل ہے، لیکن شادی میں بھی 20 دن ہیں، تب جتنے رومز ہمیں فری چاہیے اتنے ہو جائیں گے۔ بابا مسٹر مائیکل کو میں نے بہت انکار کیا، لیکن ان کا اصرار ختم نہیں ہوا تو مجھے ماننا پڑا، اور ویسے بھی وہ بہت اچھی آفر دے رہے تھے۔ میں نے ٹھیک کیا نا بابا؟ آبش نے جواب دینے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میری بیٹی کچھ غلط نہیں کرتی، انہوں نے پیار سے کہا۔ آپ لوگ پاکستان کب جا رہے ہیں اور کتنے دنوں کے لیے؟ اس نے ماما اور بابا دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے اور اگلے ماہ کے آخر میں آئیں گے۔ وہاں پر بہت سے کام پینڈنگ ہیں، مسٹر رندھاوا نے جواب دیا۔ بابا اتنے دن میں آپ دونوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اتنے دن یہ بہت زیادہ ہے، آپ اگلے ہفتے آ جائیے گا۔ ان کے لیے اتنے لمبے قیام کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے زیادہ بھی نہیں ہے آبش، 30 دنوں کی تو بات ہے۔ اور تمہارے بابا نے کہا کہ بہت ہے ادھر، اس لیے اتنے دن رہنا پڑے گا، کام بہت ہے۔ اور تمہیں کہا تو تھا ساتھ چلنے کو، لیکن تم راضی ہی نہیں ہوئی، مسز رندھاوا نے جواب دیا۔ اتنا لمبا قیام بھی نہیں تھا، لیکن وہ کیسے سمجھتی وہ ان کے بغیر اتنے دن رہی جو نہیں تھی، اس لیے اس دفعہ 30 دنوں کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ماما بابا، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، لیکن آئی پرومس میں آپ لوگ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ مجھے اس بار کام ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ جاؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے ماما بابا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں آبش، ایسی کوئی بات نہیں ہے، روتے نہیں بیٹا، ہماری بیٹی تو ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں تو تم پر فخر ہے، مسٹر رندھاوا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آبش رو نہیں بچہ، میں تو تمہیں ایسے ہی کہہ دیا تھا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم بالکل بھی پریشان نہیں کرتی، ہمیں تو فخر ہے کہ ہماری بیٹی کتنی اچھی ہے، مسز رندھاوا نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تو آبش کو رونا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آبش کو جب اندازہ ہوا کہ اس کے رونے کی وجہ سے ماما بابا پریشان ہو رہے ہیں تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اور یہی تو اچھی بیٹیوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ذرا بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی، ان کی تکلیف پر روتی ہیں، ان کو پریشان دیکھ کر سکون ان کا غارت ہوتا ہے، ان کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ دیکھ کر جیتی ہیں۔ آبش کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیے۔ وہ ایک اب سین چینج ہوتا ہے۔ وہ ایک گپ اندھیرا کمرہ تھا جہاں اس کو ایک کرسی پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، کوئی کمزور دل دیکھتا تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر مسلسل تشدد کیا جاتا رہا تھا، جانے کتنے دن بعد اس کو کھانا ملتا تھا۔ اس کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے ٹارچر کرنے آ رہے تھے۔ وہ گہرے اور تیزی سے سانس لینے لگا۔ نرس نے دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کو پکڑنے
اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کو پکڑنے لگے تھے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے نرس اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ آہستہ اس کے حواس جاگنے لگے تو اس کو یاد آیا کہ کل وہ اس قید سے باہر نکلا تھا اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ جس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا شاید وہی آدمی اس کو ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اس نے سوچا ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا اور آرام کرنے کا کہتا ہوا چلا گیا۔ ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ فی الحال اس کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ سین چینج ہوتا ہے۔ اس کی دوبارہ آنکھ جب کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس بار اس کی آنکھ کسی برے خواب کی وجہ سے نہیں کھلی تھی بلکہ وہ نارمل طریقے سے سوتے سے اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے شاید اسی لیے نیند کا انجیکشن دیا تھا تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ وہ چت لیٹا اندھیرے میں چھت کو گھور رہا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر، نرس اور وہی چہرہ نظر آیا جس کو اس نے بے ہوش ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کو چیک کیا اور اس اجنبی اسے کچھ بات کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بلیک پینٹ، وائٹ ڈریس شرٹ جس کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے، اس کے اوپر بلیک ڈریس ویسٹ پہنے بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جس سے وہ ابھی سیدھا آفس سے یہاں آیا ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر آج آپ کو دیکھنے بھی نہیں آیا۔ دراصل میری آج بہت اہم میٹنگ تھی اس لیے نہیں آ پایا تھا۔ آپ کا نام؟ اس اجنبی شخص نے اس سے پوچھا۔ داؤد۔ میرے لیے یہ سب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ؟ اتنی سی بات کرتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ میں سمروز ہوں۔ اس کی حالت اب بھی ٹھیک نہیں تھی۔ سمروز نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کو ڈاکٹر کی باتیں یاد آنے لگیں جس نے کہا تھا کہ آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو کئی سالوں سے مارا پیٹا گیا ہے۔ ان کی باڈی میں ڈرگس کی کافی مقدار پائی گئی ہے۔ ان کو مناسب خوراک بھی نہیں ملی۔ انہوں نے اتنے سالوں سے سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ ابھی جب یہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں پر اثر پڑے لیکن کوئی خطرے والی بات نہیں ہوگی۔ یہ ان کی ول پاور ہے جو اتنا ٹارچر سہنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں۔ ابھی ہم انہیں ہاسپٹل ہی رکھیں گے تاکہ ان کی باڈی سے ڈرگز ریموو کی جا سکیں۔ آپ کا کیا ریلیشن ہے ان سے؟ ڈاکٹر نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا۔ میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، سمروز نے جواب دیا۔ آئی تھنک یہ پولیس کیس ہے، آپ کو پولیس کو انفارم کرنا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے مروت میں سر ہلا دیا ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ داؤد کی آواز پر وہ چونکا۔ مانچسٹر میں ہو تم اس وقت، سمروز نے جواب دیا۔ مانچسٹر؟ داؤد بڑبڑایا اور آنکھیں مون لیں۔ سمروز سے اس کی حالت کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا۔ سین چینج ہوتا ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب میکس آفس کا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ تمہارا جو بھی کام ہے جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو اور جلدی سے اٹھو، لنچ پر چلتے ہیں۔ میکس نے اندر آتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا جبکہ سیم اس کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے میکس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ میکس آرام سے بیٹھ کر بات کرو، سیم نے اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو سیم اگر میں بیٹھ گیا تو پھر لنچ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، تم بس جلدی سے اٹھو۔ سیم کو مجبوراً اٹھنا پڑا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میکس اسے لیے بغیر جانے والا نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ میکس نے کھانا کھاتے ہوئے بات شروع کی۔ سیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اگلے ماہ کی 15 تاریخ ہے، میکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واو، مبارک ہو۔ پھر بکنگ کے لیے کون سا ہوٹل دیکھا ہے تم نے؟ میکس سیم کے سوال پر سنجیدہ ہوا۔ ایکچولی جینی کی گرینڈ پا نے سب انتظامات کرنے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ جینی کی شادی وہ خود کریں گے اور شادی یہاں نہیں ہوگی، میکس نے سنجیدگی سے بتایا۔ ریئلی؟ پھر کہاں ہوگی؟ سیم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ برلن، میکس نے ایک جواب دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے سیم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حیرت سے میکس کی طرف دیکھا۔ میکس اس کی حیرانی بھانپ کر گویا ہوا۔ جینی کی ماں برلن سے ہیں، اب اس کے گرینڈ پا چاہتے ہیں کہ جینی کی شادی بھی برلن میں ہی ہو۔ اچھا آئیڈیا ان کا، لیکن سیم میں چاہتا ہوں کہ تم میری شادی میں آؤ۔ میں نہیں جانتا تم کس وجہ سے وہاں نہیں جاتے لیکن اگر تم میری شادی میں آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا اور نہ ہی کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے تم نے کرنا وہی ہے جو تمہارا دل چاہے گا، لیکن پھر بھی میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم آؤ گے یا نہیں۔ اگر تم ہماری دوستی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، میکس نے سیم کی بات کاٹ کر کہا اور ناراض سا اٹھ کر چلا گیا۔ سیم سوچ میں پڑ گیا کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ میکس اس سے کتنا مخلص ہے۔ سیم نے بل پے کیا اور چلا گیا۔ اس کو فیصلہ کرنے میں ابھی وقت درکار تھا۔ تو بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔
کل پھر انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور ایک ریکویسٹ، اگر پسند آ رہی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور آڈیو کو لائک کر دیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.